اسٹرانگ وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دنیا کائنات کو دیا گیا محدود وقت جب اپنی آخری لمحات میں گزر رہا ہوگا تو اس وقت کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق جب قیامت قریب ہوگی اس وقت بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے۔ یاجوج ماجوج کون تھے، کہاں پر تھے اور کہاں پر قید ہیں، ان باتوں پر صدیوں سے محققین کے درمیان آراء کا اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ نئے اور پرانے محققین نے اپنے سچے اور جھوٹے نظریات کے مطابق یاجوج و ماجوج کے بارے میں اپنے نظریات کا پرچار کیا ہے۔ کسی کے نظریے کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے تو کسی کے نظریے کے مطابق ان کا خروج مستقبل میں ہونے والا ہے۔ لیکن سچ کیا ہے اور سچ سچ کیسے ہے، اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، زمانہ قدیم میں کچھ قومیں ایسی بھی کرۂ ارض پر وجود پذیر ہوئی تھی جو اپنے ظلم و جبر اور سفاکیت کی وجہ سے اپنی مثال آپ تھی۔ طاقت اور قوت کی وجہ سے ہر طرف ان کا ہی سکہ چلتا تھا۔ انہی میں سے ایک قوم یاجوج ماجوج کی تھی۔ ظلم و جبر اور سفاکیت کی داستان رقم کرتی ہوئی یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت یافس کے 12 بیٹوں میں سے 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا اور انہی میں سے یہ قوم چلی تھی۔ یاجوج ماجوج کے ساتھ جو نام جڑتا نظر آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک سلطنت پر پہنچے جہاں پر ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد پر واقع ہے۔ وہاں پر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قوم رہتی تھی جو اپنی شر پسندی اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے مشہور تھی اور ترکیوں کا قتل عام کرتی تھی۔ ان کی طاقت اور وحشت کی وجہ سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ترکیوں نے حضرت ذوالقرنین سے گزارش کی کہ آپ ان 2 پہاڑوں کے درمیان کسی طرح کوئی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ یہ لوگ پہاڑ میں بند ہو جائیں اور ہم ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں، اور ہم آپ کو اس کا بدل دیں گے۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف میں اس طرح فرمایا، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج نے زمین کے اندر فساد برپا کیا ہوا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، میرے رب نے اس بارے میں مجھے جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ تم اپنے زور بازو سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دو۔ اور حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے ٹکڑوں سے ان پہاڑوں کے درمیان دونوں چوٹیوں کے برابر دیوار بنا دی، تو فرمانے لگے آگ جلا دو۔ جب جل جل کر وہ لوہا سرخ ہو گیا، فرمایا لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں تاکہ وہ مضبوط ترین دیوار بن جائے۔ پھر ان میں اتنا طاقت نہیں تھی کہ وہ اس پر چڑھ سکیں یا پھر اس میں سوراخ کر سکیں۔ محترم ناظرین، اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس راستے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس طرح یہ قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا سے الگ ہو گئی۔ اب ان کا اپنا الگ طرز زندگی ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اس دیوار کو سوراخ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور وہ قیامت تک اس طرح لگے رہیں گے۔ لیکن جب پروردگار کا حکم ہوگا تو ایک جملہ کہنے کی بنا پر وہ دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور وہ جملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور تاحال اس جملے کو کہنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین رکھی ہے۔ دوستو، وہ مقام جہاں پر یاجوج ماجوج قید تھے اور ہیں، جغرافیہ کے ماہرین اور محققین کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایک سلطنت آباد تھی جو خزارہ کے نام سے مشہور تھی، اور یہ بڑی طاقتور قومیں تھیں جن کا مقابلہ اس وقت تمام افواج نہ کر سکی۔ قرب قیامت جب ان کا خروج ہوگا تو ہر طرف قہر پھیل جائے گا اور یہ مخلوق خدا کو اپنی فتنہ انگیزی اور شر انگیزی کا نشانہ بنائیں گے۔ اور ان کا پہلا گروہ جب بحر تبریہ پر گزرے گا تو اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ اور جب دوسرے گروہ کا وہاں سے گزر ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ فتنہ اور فساد پھیلاتے ہوئے جب پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور جب یہ یروشلم کے پہاڑوں پر پہنچیں گے تو کہیں گے کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت ہے، تو یہ آسمانوں کی طرف اپنے تیروں کو برسائیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا
اور وہ دنیا کا امن و امان بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کو پیغام پہنچے گا کہ اے عیسیٰ، اس قوم کا ظہور ہو چکا ہے جو بڑی خطرناک ہے، لہذا آپ کوہ طور پر چلے جائیں یا اپنے ساتھیوں سمیت قلعے میں بند ہو جائیں۔ اس وقت یاجوج ماجوج کی طاقت کا سکہ اس طرح چل رہا ہوگا کہ 100 میں سے 90 آدمی یاجوج ماجوج کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس قوم کا خاتمہ کریں گے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جب کوہ طور پر پناہ گزین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس حالت میں ہوگی کہ ان کے پاس اشیاء خورد و نوش ختم ہو جائیں گی، یعنی قحط پڑ جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں اس قوم کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول فرما لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی گردنوں پر ایک کیڑا نغف نامی مسلط کر دیں گے اور وہ کیڑا ان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ ایسا زمانہ ہوگا کہ ہر جگہ ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص قسم کے پرندے بھیج کر، جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش برسے گی جو زمین کو صاف شفاف کر دے گی۔ پھر یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی، پھلوں میں برکت پیدا ہو جائے گی، ایک انار پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ اس دور میں امن و امان لوٹ آئے گا اور 7 سال تک رہے گا۔ پھر وہ دن آ جائے گا کہ جس کو قیامت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کے شر سے محفوظ فرمائے اور حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے۔